میری ترجیح تو اڈیالہ جیل تھی، مجھے پرواہ ہی نہیں تھی، اور ریمانڈ میں رہتے تو ریمانڈ میں بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا اونٹ رکھتے ہیں تو دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ یہ جو قید و بند ہے 8 دن کی، میرا خیال ہے کہ وہ لاہور کے قید بند سے میرا ورسٹ تجربہ ہوا۔ جہاں انہوں نے کوٹ لکھپت میں رکھا تھا وہ شاید بہتر حالات تھے، یہاں والے بہتر نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ کمر کس لو، اسلام آباد پولیس کو کہتا ہوں، اب ثابت بھی کرو یہ جرم جو آپ نے ہم پہ لگایا، نہیں ثابت کرو گے تو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آئی جی صاحب کو 193 کا استغاثہ آپ کے اور آپ کی اس ٹیم کے خلاف دائر کر رہا ہوں، اور اس کی اتنی ہی سزا ہے جو جن الزامات کی انہوں نے ہم پہ دعوے داری کی ہے۔ اچھا، 95% جو سامان ہے آپ کو وہ آپ کو لوٹا دیا گیا، 5% ایسی کون سی چیزیں جو اب تک آپ کو نہیں؟ کیش رقم نہیں آئی ہے، پاور بینک نہیں آئے ہیں، گلاسز نہیں ہے، اور ایک ٹوتھ برش، یہ سارا ایک ٹوتھ برش بھی نہیں چھوڑوں گا، یا یہ دیں گے یا پھر جو ہے مروت صاحب کیش کتنی ہے؟ کیش تقریباً 7 لاکھ۔ مرغت صاحب اس کے علاوہ طور ممبر ہم نے دیکھا اس رات کے 4 بجے تک کے لیے آپریشن ہوتا رہا پارلیمان میں کو تجویز کیا ممبران کو اس طرح کسی کو گرفتار کرنے سے متعلق بھی کوئی قانونی عمل طے کیا جائے؟ میں نے پریویلیج موشن ان سے چوز کے خلاف مکر رہے ہیں تمام ایم این ایز، پھر کمیٹی بنی ہے، کمیٹی ریکمنڈیشن دے گی، اور ان ریکمنڈیشن کے تناظر میں پارلیمان پہ آئندہ ایسے حملوں کو روکنے کے لیے اور ممبران اسمبلی کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ قانون یہ کہے کہ جی ان کا یہاں اس پارلیمنٹ لاجز میں داخلہ ممنوع ہے، اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی ہوگی، لہذا سزا کا ایلیمنٹ نہیں تھا، تو اس سزا کو دلوانے کے لیے تمام پارٹی، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی، ٹی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور دیگر جو چھوٹی پارٹیاں ہیں سب اس پہ ایگری کر گئے ہیں، لہذا یہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ مرغت صاحب ڈی آئی جی آپریشن سے کے اگینسٹ آپ کے ساتھ 9mm نکال کے آپ کے سامنے رکھا، اس پہ بھی آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ جی میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ بہرحال ایک بات ہے، 8 دن کے فی دن 5 کروڑ کے حساب سے ہر جانے کا کیس میں تیار کر رہا ہوں، 40 کروڑ مانگوں گا ان سے۔ وہ کہتے ہیں نا سانپ نکل گیا لکیر پیٹنے والی بات ہے، وہ ہمارے پشتوں میں کہتے تھے سفر لاڑا بلا پسیدہ، یہ سفر کا مہینہ نکل گیا بلا پیچھے سے آ رہی ہے، تو تیار ہو جاؤ، پنگا لیا ہے اب انشاءاللہ۔ حکومت کو حاصل کیا ہوا ہے اتنی ایکٹیویٹی کرنے کے بعد؟ جی حکومت کو، اسلام آباد پولیس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کو نیک نامی حاصل ہوئی ہے، انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ یہ ایوان کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ میں نے اسپیکر صاحب کو کہا، میں یہ پارلیمان میں ہم معزز ممبر کی بات کرتے ہیں، تو معزز ممبر کی جو اعزاز اور جو تکریم اور احترام ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ حکومت کو یہ بھی اعزاز اور شرف حاصل ہوا کہ پہلی دفعہ پی ایم ایل این کے دور میں ہی پارلیمان پر بھی اٹیک ہوا، نقاب پوش گھسے، اور ان نقاب پوش کے گھسنے نے کم از کم ایک اچھا نتیجہ دے دیا کہ تمام پارٹیاں ایک پیج پہ ہوئی کہ اس حد تک نقاب پوشوں کی دخیل کاری برداشت نہیں ہوگی۔ باقی جو ہے حکومت وقت اتنے اعزازات سمیٹ رہی ہے، پاکستانیوں کی ہمدردی انہوں نے حاصل کر لی، شیر افضل کو گھسیٹ کے اور زبیر خان کو پکڑ کے گھسیٹ کے اور بیرسٹر گوہر کو جو ہے دھکے دے کے، واہ واہ جے جے کار ہونی چاہیے ان کی۔ کیا انہوں نے جناب ہندوستانی سورماؤں کو کس طرح رگیدہ ہیں، سلام کے حقدار ہیں یہ ہمارے اسلام آباد پولیس والے، خصوصاً وہ 3-4 ایسے جو بشمول ایک وہ جس کی لمبی نیچے بھی تھی اور بڑا ہی کالا منہ تھا۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، آج اعظم نذیر طارڑ وفاقی وزیر قانون نے تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ جو ترامیم لے کے آ رہے ہیں، اس حوالے سے ہماری بیرسٹر گوہر صاحب سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کا
فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جواب تیار کر رکھا تھا، لیکن مجھے جواب دینے کا موقع نہیں دیا گیا. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کوڈ کے حوالے سے کہا کہ مجموعی طور پر 128 کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیسز پینڈنگ ہیں اور 28 سو موٹو کے. اس میں کہاں کانسٹیٹیوشن کے عدالتوں کی گنجائش بنتی ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کانسٹیٹیوشن کورٹس کے پیچھے بھی ان کی کوئی اور سوچ ہے جو یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر رسپونڈ کریں گے. میرا خیال یہ ہے اچھی بات کو اچھی اور بری بات کو بری کہنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ اچھی بات کون کر رہا ہے یا اچھے امینڈمنٹ کون لا رہا ہے. مسٹر گور صاحب کل زیادہ تر چونکہ اس کمیٹی کے حصے ہیں وہ ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، لیکن یہ جو ترامیم آ رہی ہے یہ ابھی تک سنی سنائی باتیں ہیں. کوئی ورکنگ پیپر کسی نے نہیں دیکھا ہے، نہ مسٹر گور صاحب نے دیکھے ہیں، نہ خواجہ آصف صاحب نے دیکھے ہیں، نہ کسی اور کیبنٹ منسٹر نے دیکھے ہیں. زبانی باتیں ہیں. چند چیزیں جو ہیں جس طرح آج منسٹر اللہ نے جن کا ذکر کیا، چند چیزیں ایسی ہیں جو مسلمہ ہیں، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پیچھے جو مجھے اندیا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور ڈیوائڈ جو ہیں وہ اس لیے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ فوجداری، دیوانی اپیلیں، سروس اپیلیں، ٹیکس اپیلیں، یہ تمام سول ورک اور کرمنل ورک جو ہیں ایک اپنا لوڈ رکھتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ جو آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہیں یا سپریم کورٹ کی اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے آرٹیکل 184(3) میں، یا پھر ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، تو ان کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوگا ان کی رائے میں کہ سپریم کورٹ اختیارات کے لیے اتنی ایک مطلق العنان ادارہ نہیں ہوگا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل میٹر کے ساتھ ڈیل کرے گی، کرمنل اور سول میٹر کے ساتھ موجودہ سپریم کورٹ ڈیل کرے گی، دوسری کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جائے گا. اور اگر یہ فارمولہ اسی لیے ہے کہ اختیارات کی تقسیم ہو، تو پھر تو اور بھی ادارے ہیں وہاں پر بھی اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے. اگر آپ نے تقسیم کرنی ہی ہے تو اور بھی ادارے ہیں نا، تاکہ تمام ایسے مطلق العنان طاقتور ترین لوگ نہ ہو جہاں پہ کوئی چم بھی نہ کر سکے. لہذا اور پہ بھی پھر یہ نظر کرم ڈال دیں. مروت صاحب، آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ایٹ دیٹ ٹائم عدم اعتماد کیا تھا جب آپ کے پارٹی کے لوگ بڑے ان کے حق میں بولتے تھے، آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ غیر کا ایجنڈا پھیلا رہے. آج کیا کہیے گا کہ حکومت دن اور رات محنت کر رہی ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے کسی طرح؟ میرا خیال نہیں ہے کہ حکومت اب قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دلا رہی ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 68 سال عمر ہے سر، 68 ایئرس. نہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کورٹ میں قاضی صاحب کو لانے کا کوئی یہ پروگرام نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ایک چیز میں یہ باخبر ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ اس کانسٹیٹیوشنل پیکیج کو فیل کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے چند سینئر رہنماؤں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. بڑی خبر دے. تھینک یو سو مچ. اچھا یہ بتائیے کہ مروت صاحب رجیم چینج ہوئی تھی تو سندھ ہاؤس زیر غور تھا، اب پنجاب ہاؤس کی بات کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ ایم این ایز ہیں جنہیں وہاں بٹھایا ہوا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس پہ میں بات کرنا بھول گیا. دیکھیے یہ کس طرح کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے. 7 ہمارے ایم این ایز اغوا کیے ہوئے ہیں، پنجاب ہاؤس میں رکھے ہیں، اور ہمارے 2 ایم این اے ایسے ہیں جو بیرون ملک تھے اور ہم نے ان کو کہا کہ مت آؤ اور یہ پھر بھی آئے. اچھا، جلدی اس پہ پارٹی فیصلہ ہوگا اور ان کے نام ہم قوم کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کے حلقے کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے مکروہ چہرے دیکھ لو. اور شاید ان میں سے چند ایسے تھے جو پہلے سے ان کی کمٹمنٹس تھی تو بیرون ملک سے بھی آ گئے، اور ہم نے یعنی عمر ایوب خان نے 7 دن پہلے سب کو کہا ہوا تھا ان تمام کو کہ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ. لیکن میرا خیال ہے کہ والہانہ پن تھا، لگاؤ تھا ان کا کہ وہ آئے، ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے لیکن ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ آئینی ترمیم 3 چیزوں پہ اگر یہ اس انداز میں لاتے تو وائی ڈی بی نہیں شو ہوتی. نمبر 1 کہ آپ حزب اختلاف کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان سے اپنے مرضی کا ووٹ دلوا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 ریزرو سیٹیں جو ہماری ڈیسائیڈ ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، ان میں ہماری خواتین اور مینارٹیز کی نمائندگی نہیں ہے. تقریباً 23-24 سیٹیں ہیں، اور پھر کے پی سے 11 سینیٹر ابھی تک الیکٹ ہی نہیں ہوئے ہیں. تو لہذا ایوان پارلیمان ابھی تک انکمپلیٹ ہے.
جب تک ان تمام طبقات کو نمائندگی نہ ہو اور یہ اپنی نمائندگی کے مطابق آکے رائے دہی استعمال نہ کریں، کس قسم کی ترمیم جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائی گئی؟ اور سب سے اہم بات، فارم 47 پہ جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ استعمال کرے، تو لہذا ایوان کی اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بھی جب یہ ٹریبیونل ڈیسائیڈ کر دیں کہ واقعی یہ صحیح منتخب ہو کے آئے ہیں تو تبھی شاید یہ کانسٹیٹیوشنلی امینڈمنٹ کی بات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔